والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله. ایک تو میرے دوستوں ہوتے ہیں کام کی کمیت، ایک ہوتی ہے کیفیت. ہر کام میں کمیت یعنی کتنا ہوا، کیفیت کیسا ہوا. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک کمیت ہوتی ہے تو کمیت کی طرف ذہن چلتے ہیں بڑھانے کے لیے، کیونکہ نقصان سے ہر آدمی ڈرتا ہے، اسے بڑھانے کے ذہن ہوتے ہیں. اس کو کمیت کہتے ہیں. کتنا ہوا. ایک ہے کیسا ہوا. کہ بریانی کی پکی 10 کلو، یہ تو کمیت ہوئی کہ 10 کلو بریانی پکائی. تو کیسی بنی یہ کھانے والے پاس کریں گے، پکانے والا نہیں پاس کرے گا. تو کون پاس کرے گا؟ جو کھائیں گے وہ پاس کریں گے کہ ابھی کچائی ہے ابھی پکی ہے. تو ہم دونوں چیزوں کے ذمہ دار ہیں، ہماری کمیت ہماری کیفیت. کہ ہماری کیفیت کہ بھائی ایک آدمی داعی ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے، جس میں ڈاکٹر میں کیسا ہونا چاہیے، کہ تجربہ کار ہونا چاہیے. یہ ہاں حاذق اس کو کہتے ہیں، تجربہ کار. یہ اسی کیفیت ہے کہ بھائی کیسا ہے، کہ حاذق ہے، تجربہ کار ہے، نوکر ہے کہ ایماندار ہے. نوکر ہے لیکن ایماندار ہے، یہ اس کی کیفیت ہے. جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ کیفیتوں کا ہوتا ہے. ان کی کیفیت کیسی ہوئی، تو ہمارے اندر اس کام کرنے سے کیا کیفیت پیدا ہونی چاہیے. یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہم کس کیفیت کے ساتھ اس کام کو کریں. تو مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں کام کرنے کی. ایک کیفیت ہوتی ہے استقامت کی، کہ پوری پابندی کے ساتھ کرے، اس کو استقامت کہتے ہیں کہ استقامت کے ساتھ کام کرو. اللہ نے نبی کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ استقامت کے ساتھ رہو، اور یہ حکم حضور پر بہت مشکل تھا کیونکہ اللہ استقامت کا تقاضا کر رہا ہے. تو جیسے اللہ بڑے ہیں اس کا تقاضا بھی بڑا ہوتا. اس لیے یہ کام آپ پر، یہ حکم آپ پر بہت بھاری تھا. فاستقم کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ویسے پابند رہو. جی ہاں، تو یہ حکم آپ پر بھاری تھا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ استقامت کی بھی کوئی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہو. جی ہاں، تو اس کام میں کمیت بھی ہے کہ 100% مسلمان اس کو کریں، 100 مسلمان اس کی ذمہ داری لیں. تو مولانا جیسا فرماتے تھے کہ پوری امت ایک ایک امتی کی ذمہ دار ہے، اور ایک ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے. اور ایک ہے کیفیت، ہے کس کیفیت سے کام کرو گے. تو میرے بھائیوں، ایک کیفیت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کام کے ذریعے سے ہم کو اپنی آخرت بنانی ہے. اور آخرت اس وقت بنے گی
جبکہ اللہ راضی ہوگا. جس سے اللہ راضی ہوگا اس کی آخرت بنے گی، جس سے اللہ ناراض ہے اس کی آخرت بننا مشکل ہے. اس لیے پہلی بات کہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں مرنے سے پہلے. جی ہاں، یہ کیفیت ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے مرنے سے پہلے. کیوں کہ اللہ سے ملنا ہے. ہاں، ہر آدمی اللہ سے ملاقات کرے گا، فاسق بھی کافر بھی سب. تو اللہ کو اس حال میں ملے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو اور ہم ملیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے. جب ہمارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے تو اسلام کے خلاف کوئی بات اللہ پسند نہیں کریں گے. جی ہاں، اسلام کے خلاف کوئی بات اللہ پسند نہیں کرے گی. اس سے ہماری زندگی 100% دین ہی بنے. یعنی کہ ایمان میں اتنی طاقت آوے کہ جو اللہ کے حرام سے بچائے. ایمان میں اتنی طاقت آوے جو اللہ کے فرائض ادا کراوے. ایمان میں اتنی طاقت آوے کہ دوسروں کے حقوق کے بارے میں محتاج بناوے، دوسروں کے حقوق کے بارے میں احتیاط کرے. جی ہاں، یہ ایمان کی طاقت کی بات ہے کہ اپنے ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرے. یہ چیزیں ایمانی طاقت سے پیدا ہوتی ہیں. جی ہاں. دوسرا کہ زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لانا ہے. ہاں، محنت منفعت کے لیے ہوتی ہے. ہر محنت منفعت کے لیے ہوتی ہے. کوئی محنت ایسی نہیں جس سے کوئی نفع نہ ہو. محنت نفع کے لیے ہوتی ہے. تو اس محنت کے ذریعے سے آپ کیا نفع لینا چاہتے ہیں؟ اور اس محنت کے ذریعے سے آپ کے بڑوں نے کس نفع کے حاصل کرنے کی ہدایت دی ہے؟ آپ کے بڑوں نے اس محنت کے بعد کیا لینے کے لیے نصیحت کی ہے؟ کسی کو نشانہ بنایا انہوں نے؟ یہ نہیں بھائی یہ نشانہ بناؤ، تو نشانہ بنا کام کرو، وہ جلدی لگ جائے. وہ تو میں نہیں بولتا. تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہماری محنت صرف اس وجہ سے ہے کہ جو باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ہمارے اندر آ جائے. یہ محنت کا نفع اور محنت کا اصل مقصود ہے، نشانہ ہے. جی ہاں، اس لیے مقصود فرماتے تھے لوگوں سے کہ نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے ہماری زندگی اس محنت کے بعد اپنے نبی کی سنتوں پر آوے. علم و ذکر کا یہی مطلب ہے. علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ علم و ذکر کا یہی مطلب ہے. ہمارے یہاں 6 باتیں ہیں، اس میں سے تیسری بات یہ وہ کیا کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کیا کیا سنتیں ہیں وہ ہماری زندگی میں آ گئی. اسی کو دیکھا جائے گا. قبر میں لوگ مردے کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے. ہاں، کہ ان سے کیا رابطہ رہا، ان سے کیا تعلق رہا، ان کو کیا جانتے ہو. جی ہاں، اسی وجہ سے آپ کی زندگی میں تو آپ تھے، اور آپ کے بعد کہ آپ کے بعد ہر مرنے والے کے سامنے آپ کو پیش کریں گے. ان کے بارے میں کیا کیا تھا. اس لیے اپنی زندگیوں کو اپنی خواہشات میں سے نکال کر سنتوں پر لانا ہے. سنتوں کے مقابلے میں صرف خواہشات ہی ہوتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اور کوئی چیز خواہش سنت کے مقابلے نہیں کرتے، خواہشات مقابلہ کرتی ہیں. تو ہمارا خروج یعنی نکلنا یہ کس میں سے؟ گھروں میں سے نکلنا نہیں ہے. حیات الصحابہ لکھا ہے خواہشوں میں سے نکلنا، گھروں میں سے نہیں.
گھروں میں سے نکلنا بہت آسان ہے. کیوں کہ فرصت ہیں، پیسے ہیں، آسودہ حال ہیں، نکل جائیں گے. ہاں، یہ خواہشوں میں سے نکلنا. کیونکہ ہمارے سامنے وہ ساری باتیں نہیں، یہ لوگ پڑھتے پڑھاتے تو ہے نہیں. ایک مستقل باب ہے حیات الصحابہ میں اپنی خواہشوں میں سے نکلنا، گھروں میں سے نہیں. کیوں؟ گھروں میں سے بہت لوگ نکلتے ہیں کمانے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، علاج کے لیے، شادیوں کے لیے نہیں جاتے لوگ باہر. ہاں، وہ نہیں ہے کہ ہمارا خروج خواہشوں میں سے نکل کر سنتوں پر. یہ ہے دین طریقوں کا نام ہے. ان کے کا نام ہے، طریقوں کا نام ہے، رواج کا نام نہیں ہے. دین طریقوں کا نام ہے، اور طریقے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کسی نبی کے نہیں چلیں گے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، مولانا الیاس صاحب یہی فرماتے تھے کہ ہمارے کام کی اصلی غرض یہ ہے کہ جو باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ہماری زندگی میں آئے، اور یہ باتیں ہر آدمی کی انفرادی زندگی میں دیکھی جائے گی. جتنی اجتماعی محنتیں ہوتی ہیں پھر اس کا جائزہ انفراد میں لیا جاتا ہے. 100 مریضوں کا علاج کرے گا ڈاکٹر، لیکن جب جائزہ لے کر راؤنڈ کرے گا تو ہر مریض کو الگ الگ دیکھے گا. ہر طالب علم کا الگ الگ امتحان ہوتا ہے. پڑھاتے ہیں سب کو مجموعی طور پر، وہ جانچنا الگ الگ ہوتا ہے. ہوتا ہی نہیں تھا. دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، جانچنا انفرادی، پڑھانا اجتماعی، علاج کرنا اجتماعی، پھر جانچ کے انفرادی، کس کو کتنا فائدہ ہوا، کس کو کتنی ضرورت ہے. تو یہ دونوں چیزیں ملحوظ رکھیں. ہمارے سامنے اپنی انفرادی زندگی نہیں ہے تو بہت تھوڑی. اس کام سے میری انفرادی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ بازار میں سب لوگ کاروبار کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی انفرادی حیثیت کو دیکھتے ہیں کہ اس تجارت سے میری انفرادی مالی حالت کتنی بڑی. یہ دیکھتے نا، یہ کہ لوگوں کی بڑھ گئی، کہ لوگ بہت کاروباری ہو گئے. اس کو نہیں دیکھتے وہ میری مالی حالت اس تجارت سے بڑی یا گھٹی. اللہ نے یہی دعوت دی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچا کرے میں نے اپنے آخرت کے لیے کیا 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 ہے. تو انفرادیت بنانے کی دعوت دی ہے. ہاں، دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اجتماعیت کو بھی دیکھ لو، کیونکہ اجتماعیت تو انفرادیت کو پوچھنے کے لیے ہی ہوتی ہے. اجتماعیت کو ختم کرنے کے لیے، انفرادیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اجتماعیت سے انفرادیت کو قوت ملتی ہے، مجموعی محنت سے افراد بنتے ہیں. تو اب دیکھیں وہ افراد کتنے بنے، یعنی افراد میں وہ باتیں کیا کیا پیدا ہوئی. ہاں، تو اسی میں کہتا کمیت کیفیت کا فرق کرنا ہے، کتنے کہ بہت، اور کیسے. ہاں، وہ دیکھا گیا کیسے ہوئے. بہت بیماروں کا علاج ہوا، کیسے ہوئے. بہت غریبوں کی مدد کی، یہ کیفیت ہوئی، یہ کمیت ہوئی. بھائی کسی کو کتنا فائدہ ہوا، کسی کو کتنی پریشانی ختم ہوئی. یہ انفرادیت دیکھا جاتا ہے. یہاں بھی دیکھیں گے کہ ہم اس کام میں اجتماعی محنت کے ذریعے سے کہ میری زندگی کے اندر آخرت کا رجحان کتنا بڑا. ہاں، تقویٰ کتنا آیا. حضرت عمر فرماتے تھے ہم کو تقویٰ دیا گیا ہے کہ تقویٰ طہارت کتنی آئی، پابندیاں اعمال کی، سنتوں کی کتنی آئی. ہاں، یہ نہیں کہ ملٹری کی طرح ایک طاقت تیار کر دی، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہمارا ہر فرد ستارے کی طرح، حضور نے فرمایا میرا ہر صحابی ستارے کی طرح، کہ اس میں حرکت بھی ہے، نور بھی ہے. ستارے میں 2 چیزیں ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے، نور بھی ہوتا ہے. ہاں، کہ ان کے اندر حرکت بھی ہے، جاندار ہیں یہ لوگ، سست نہیں ہے، حرکت ہے، اور نور ہدایت لیے ہوئے ہیں. ہاں، کہ ان کے ذریعے سے دوسروں کو رہبری ملے گی. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ لوگ ستاروں سے رہبری پاتے ہیں. تو ہماری زندگی یہ ہے، 2 رخی ہے.
ایک رخ ہمارا اللہ کی طرف، ہاں ایک رخ اللہ کی طرف، جی ہاں کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، اللہ کا تعلق، انابت اس کو کہتے ہیں کہ اپنے اندر انابت پیدا کرو. انابت کے معنی ہے دلوں کا رجوع کرنا، اعمال کا اہتمام کرنا اور توبہ کرنا، اس کو انابت کہتے ہیں کہ اپنے اندر انابت پیدا کرو. انابت ہوگی تو ہدایت ہوگی. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا جس کے اندر انابت ہوگی. وہ انابت کا یہ مطلب ہے. اس لیے یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. یہاں یہ نہیں سمجھو کہ ہم تو ہیں، ہم تو ہیں، ہم تو ہیں. یہ قناعت ہے. کاروبار میں کمانے میں کوئی قناعت نہیں کرتا کہ میں تو ہوں بازار میں، میری دکان بازار میں ہے، کھلی ہوئی ہے، ایسا کرتے ہو. بلکہ صبح شام دیکھتے ہیں کیا کمایا، کتنا کمایا. ہاں یہ قناعت سے آدمی خسارے میں جائے گا. جی ہاں، اور سستی سے محروم رہے گا. سستی سے محروم ہوگا اور قناعت کرے گا تو خسارے میں رہے گا. بڑھنے والے بڑھ جائیں گے اور یہ پیچھے رہ جائے گا. اس لیے میرے دوستو ہم کو دونوں طرح کی محنت کرنی ہے کہ محنت کی مقدار بھی ہو اور محنت کی کیفیت بھی صحیح ہو. محنت کی کیفیت بھی صحیح ہو. ہاں یہ محنت صحیح ہے کہ یہ محنت حکموں پر چلنے والی، سنتوں پر چلنے والی، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والی، جو چیزیں ہم سے فوت ہو گئی ہیں، عبادتیں اس کے ادا کرنے والی. بہت سے لوگوں کی نمازیں ابھی باقی ہیں. جی ہاں، جماعت میں نکلنے سے پہلے کی باقی نمازیں ہیں، باقی زکاتیں ہیں، تو وہ یہ نہیں کہ معاف ہو جائے گی، کہ اس کی ترتیب بنائی جائے گی کہ کوئی چیز ہم پر باقی نہ رہے اس حال میں موت آوے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ خبردار تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے 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 مر جاؤ. یہ دعوت دی ہے، یہ دعوت دی ہے. اور اس محنت کی یہی غرض ہے کیونکہ محنت ہدایت کے لیے ہوتی ہے. محنت ہدایت کے لیے ہوتی ہے اور ہدایت اسی کو کہتے ہیں کہ دلوں کا یقین سے ہو جائے، جان مال کا استعمال صحیح ہو جائے، اس کو ہدایت کہتے ہیں. اس لیے یہ چیز اسی لیے ہے. اس لیے میرے بھائیوں قناعت نہیں کرنی ہے. ہاں قناعت نہیں کرنی ہے بلکہ آخرت کی فکر میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے اور آخرت کی فکر کے ساتھ اپنے عملوں کی پابندی. جی ہاں، سنتوں کی پابندی انفرادی زندگی میں یہ ضروری ہے کہ قبر میں ہر آدمی کو اس کی انفرادی زندگی دکھائی جائے گی. قیامت میں اجتماعی زندگیاں دکھائی جائے گی. جی ہاں، قیامت میں اجتماعی زندگیاں دکھائی جائیں گی. لوگ فوج در فوج آئیں گے، چوروں کی فوج، ڈاکوؤں کی فوج، متقیوں کی فوج. ہاں فوج فیاتون افواجا کہ فوج آئیں گے تو قیامت اجتماعیت دکھلائے گی. جی ہاں، اور قبر کہ قبر انفرادیت دکھائے گی. اور ان دونوں کے بنانے کا وقت یہی ہے، زندگی جب تک موت نہ آئے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے اپنے آپ کو پابند بھی کرنا ہے، اخلاص کا بھی اہتمام کرنا ہے، اتباع کا بھی اہتمام کرنا ہے تاکہ جہالت دور ہو. جب تک جہالت دور نہیں ہوگی جہنم سے بچنا نہیں ہوتا. جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. جہالت، ہاں ہم نے ایسا پڑھا ہے کہ جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. ہاں خود صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت مٹائی ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو پابند کریں، سیکھیں، سکھائیں. جی ہاں، یہ تو سیکھنے کا چلتا پھرتا مدرسہ ہے، چلتا پھرتا مدرسہ ہے. جی ہاں، اس کام میں بڑی خیر ہے، بڑی خوبیاں ہیں. جی ہاں، صرف نقل و حرکت نہیں ہے بلکہ نقل و حرکت کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں اس کے اندر. وہ چیزیں لانی ہیں اپنے اندر. ہاں تو پھر انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے مسائل حل ہو جائیں گے. ہاں یہ دعائیں مانگیں گے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ صحابہ کو انعام یہی دیا گیا تھا کہ جب یہ کسی مسئلے کی دعا مانگتے مسئلہ حل ہو جاتا. کہ دعا کا انعام ملتا ہے نبی والے کام میں. عہدہ نہیں ملتا، مال نہیں ملتا تو کیا ملتا ہے کہ دعا کا درجہ دے دیا جاتا ہے. ہاں صحابہ ان کی دعائیں ہر وقت قبول ہوتی تھی.
क्यों कि वो इस काम में थे। यहाँ भी यही है कि इस काम से जो इनाम मिलता है वो मिलता है कि दुआओं में कबूलियत आती है, हाँ, पाक जिंदगी मिलती है, पाक जिंदगी मिलती है, हयात तैयबा, कि पाक जिंदगी दी जाएगी। तो पाक जिंदगी का असर यही है कि हुकूक अदा हो जाएंगे अल्लाह के बंदों के, और दुआओं में कबूलियत आएगी। हाँ, इसलिए इस काम को समझने की भी जरूरत है और करने की भी जरूरत है। हाँ, अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमाए। ये वीडियो अच्छा है तो लाइक करो, शेयर करो, अल्लाह का भी जिक्र करो।